بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ذکر میلاد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، پیدائش کا ذکر اس مہینے میں کرنا چاہیے یا نہیں؟ ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے یا نہیں؟ جواب: حامدا و مصلیا و مسلما۔ بے شک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے، چنانچہ شدت محبت کے لیے کثرت سے ذکر کرنا لازم ہے۔ اس لیے کچھ حدیثیں اس کے متعلق ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ عرض کیا: آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں رسول تو ہوں ہی، مگر دوسرے حسب و نسب کے فضائل بھی رکھتا ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان کے بہترین یعنی انسان میں سے بنایا۔ پھر انسانوں کے دو فرقے عجم اور عرب بنائے اور مجھے بہترین فرقہ یعنی عرب میں کیا۔ پھر ان کے مختلف قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں بنایا۔ پھر قریش کے کئی خاندان بنائے اور مجھے بہترین خاندان یعنی بنو ہاشم میں بنایا۔ پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں۔ ترمذی مشکات۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کا ذکر برسر منبر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ذکر عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل ذکر ہے۔ نشست و برخاست، اخلاق و عادات، مجاہدات و ریاضات، افعال و احکام، اوامر و نواہی، سب قابل ذکر ہے۔ آپ کا ذکر تو ہر وقت ہی ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کے غصہ اور خفگی کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ محبت وہ چیز ہے کہ واللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ اور عتاب کا بھی ذکر ہو تو مزے لے کر ذکر کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس راز کو سمجھا اور محبت کی یہ دولت ان کو نصیب تھی۔ تو اگر واقعی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو کیا وہ ذکر میلاد میں نماز، روزے کو، ذکر کو ناگوار سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ صاحبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ حوائج ضروریہ میں مشغول ہونا سب عبادت ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور احکام کا ذکر کرنا ذکر ولادت سے بھی زیادہ برکت کی چیز ہے۔ اس وسیلے سے کہ ولادت شریفہ تو ایک ہی حیثیت سے ایک نعمت عظیمہ ہے جس پر شکر کر کے ہم اپنے درجات بڑھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و احکام دو حیثیت سے نعمت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بدولت ہم کو ملے، دوسرا کہ ہم ان پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں اپنی ولادت شریفہ کا ذکر بہت ہی کم کیا اور احکام کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، جس میں سے 3 سال وحی مؤخر رہی، تو اصل تبلیغ کا دور 20 سال کا ہے، اور ان 20 سالوں میں
اگر تتبع یعنی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت شریفہ کا جتنا ذکر فرمایا اس کی مجموعی مدت شاید تک ہفتہ بھی نہیں ہوگی، لیکن 20 سال تک احکام کی تبلیغ کی۔ تو کیا اتباع سنت یہ ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک ذکر فرمایا اس کو تو 20 منٹ بھی ذکر نہ کیا جائے، اور جس کا ذکر ساری مدت تبلیغ میں چند مرتبہ ہی فرمایا اس کو عمر بھر ذکر کیا جائے؟ اصل اتباع سنت تو یہ ہے کہ جتنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت شریفہ کا فرمایا اتنا تم بھی کرو، اور جتنا احکام کا ذکر فرمایا اتنا ہی تم بھی کرو۔ سچی محبت کی علامت محبت کی علامت تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات کا ذکر ہو، ولادت شریفہ کا بھی، رضاعت کا بھی، آپ کی سخاوت کا بھی، آپ کی عادات کا بھی، آپ کی عبادت کا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کا بھی۔ اس میں نہ کسی مہینے کی تخصیص ہے نہ کسی مقام کی۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ تخصیص لازم کے بغیر اس ماہ ربیع الاول میں ذکر میلاد جائز ہے۔ النور ملحقہ مجمع البحور صفحہ نمبر 22 اور 23۔ محبت میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ کیا مجنون نے لیلا کی سالگرہ منائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے قیود کیسے؟ وہ تو ہر وقت کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ ذکر بھی اگر ہو تو دوسروں کو دکھا کر ہو۔ بھائی، محبت میں دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی اولاد کے لیے انسان محبت سے کیا کچھ نہیں کرتا، مگر کیا سب کو دکھلاتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حوالہ النور ملحقہ مجمع البحور صفحہ نمبر 30۔ افادات حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، باب نمبر 4، ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔